بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کا ایک نوجوان اور مالدار تاجر اپنی امانت اور تجارتی مہارت کی بنا پر کافی شہرت رکھتا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے دور دراز ملکوں کا سفر کرتا اور بغرض تجارت ملک یمن جانے کا بھی اتفاق ہوتا۔ اس تاجر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ چنانچہ اس کا بیان کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ میرا یا میرے والد کا جب بھی یمن جانا ہوتا تو ہم اسقلان بن اواکن حمیری کے پاس ٹھہرتے، جو ایک جان دیدہ اور صاحب فراست شخص تھا۔ میں جب بھی مکہ جاتا وہ مکہ مکرمہ، کعبہ مشرفہ اور زمزم شریف کے بارے میں پوچھا کرتا، اور یہ سوال بھی ہمیشہ پوچھتا کہ کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا چرچا بہت زیادہ ہو، یا کسی نے تمہارے دین کی مخالفت تو نہیں کی؟ مگر ہر بار میں نفی میں جواب دیتا اور قریش کے دیگر مختلف اشراف کا ذکر کرتا، یہاں تک کہ جب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اسقلان بن اواکن حمیری کے پاس یمن پہنچا تو بہت لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی قوت سماعت اور بینائی بھی متاثر ہو چکی تھی۔ آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے سبب اس نے مجھ سے تعارف کے لیے میرا نسب نامہ پوچھا۔ میں نے نسب بتانا شروع کیا تو فوراً مجھے پہچان گیا اور کہنے لگا، اے معزز ظہری مہمان، بس یہی کافی ہے۔ پھر کہنے لگا، کیا میں تم کو ایک ایسی عجیب و غریب اور اچھی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے تجارت سے زیادہ نفع مند ہو؟ میرے ہاں کہنے پر وہ کچھ یوں گویا ہوا، گزشتہ ماہ تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے جسے اس نے مقام مصطفیٰ و مرتضیٰ پر فائز کیا ہے۔ اس پر کتاب نازل فرمائی جائے گی اور اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، بہت بت پرستی سے روکے گا اور اسلام کی دعوت دے گا، حق پر عمل کرنے کا حکم دے گا اور خود بھی حق کا پیرو ہوگا، باطل سے نہ صرف روکے گا بلکہ اسے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکے گا۔ اس صاحب فراست حمیری یمنی بوڑھے کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں اور میں نے بڑی بےتابی سے اس نبی کے قبیلے سے متعلق سوال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بنی ہاشم سے ہے اور تم ان کے رشتہ دار ہو۔ میری خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے مجھے نصیحت کی، اپنے قیام کو مختصر کر کے جلدی لوٹ جاؤ اور جا کر ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان سے تعاون بھی کرو، اور یہ اشعار میری طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ چند اشعار اور ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس رب ذوالجلال کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے، اس ہستی کے فرزند ارجمن جس کی جان کے بدلے جانوروں کو ذبح کر کے فدیہ دیا گیا، یقیناً آپ کا تعلق عظمت و شرافت میں قریش سے ہے۔ آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو منزل یقین کی طرف بلائیں اور انہیں حق و فلاح کی راہ دکھائیں۔ اس رب ذوالجلال کی قسم جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، بے شک آپ وادی بطحا میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اے شفیع دو جہاں، اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کیجیے جو لوگوں کو فلاح و کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ میں نے یہ اشعار یاد کر لیے، پھر اپنے کاروباری معاملات کو جلد از جلد پورا کر کے واپس مکہ مکرمہ لوٹا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے انہیں سارے واقعے سے آگاہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مبعوث ہونے والے نبی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے جو ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ اس وقت سلطان مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ میں نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے خیر کی ہی امید ہے۔ پھر استفسار فرمایا، یہاں آنے سے قبل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے ابو محمد؟ میں نے عرض کی، یہ تو آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے۔ یا ارشاد فرمایا، کسی نے تمہارے ہاتھ میرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، جلدی سے مجھے بتاؤ، کیونکہ وہ پیغام بھیجنے والا حمیر کا رہنے والا اور خاص مومنین سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار برانداد دیکھ کر میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بوڑھے حمیری میزبان کے والہانہ جذبات کے عکاس کرنے والے
عقیدت سے بھرپور اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش نصیب تاجر کون تھے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے یہ خوش نصیب تاجر عبد عمر یا عبد الکعبہ کے نام سے جانے جاتے تھے، مگر جب انہوں نے محبوب رب شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھاما تو انہیں نہ صرف کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور حق کی ضیاء باریوں سے فیضیاب فرمایا، بلکہ ایک نیا نام اور نئی پہچان عطا فرماتے ہوئے رحمان پر ایمان رکھنے والا بندہ بنا دیا، اور آج ہم سب انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین سے مروی روایت میں ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نیز حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پہلے میرا نام عبد عمر تھا، مگر جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تبدیل فرما دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پورا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ قرشی زہری اور کنیت ابو محمد ہے۔ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ بھی اسی خاندان سے تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے شریف اور خوش بخت تھے۔ باپ کی جانب سے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ خوش بختی ملی کہ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر، عثمان، عمر، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، شام کے تاجروں کا ایک قافلہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے آیا تو اس پورے قافلے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنتی ہونے کی دعا دی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو بتا دو اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری دو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، تمہارے والد یعنی ابو بکر جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور عمر جنتی ہیں اور ان کے رفیق جنت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہوں گے، اور عثمان جنتی ہیں اور ان کا رفیق میں خود ہوں، اور علی جنتی ہیں ان کے رفیق حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریہ ہیں، اور طلحہ جنتی ہیں ان کے رفیق حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں گے، اور زبیر جنتی ہیں ان کے رفیق حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوں گے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں اور ان کے رفیق حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں گے، اور سعید بن زید جنتی ہیں اور ان کے رفیق سیدنا موسیٰ بن عمران ہوں گے، اور عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں اور ان کے رفیق حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم ہوں گے، اور حضرت عبیدہ بن جراح جنتی ہیں اور ان کے رفیق حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہوں گے۔ پھر فرمایا، میں عائشہ، میں مرسلین کا سردار ہوں، تمہارے والد افضل الصدیقین ہیں اور تم ام المومنین ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و نسبت کا یہ تعلق ہمیشہ بڑھتا ہی رہا، اور آپ نے اپنی زندگی میں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دولت خانہ پر تشریف فرمائے۔ نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بھوک سے بےتاب دیکھا تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ہماری خدمت کی سعادت کون حاصل کرے گا؟ اتنے میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف ایک تشت میں ستو، پنیر اور گھی سے تیار کردہ حلوے کے ساتھ 2 تلی روٹیاں لے کر حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے اور تمہارے اخروی معاملات کا میں خود ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا،
میرے بعد جو میرے ازواج مطہرات کی چاکری کرے گا وہ الصادق والبار یعنی سچا اور نیک ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا حقیقی خدمتگار ہونے کا حق ادا کر دیا کہ جب بھی امہات المومنین کو حج کے لیے یا کہیں اور جانا ہوتا تو آپ ایک جانثار اور وفاشار سپاہی کی طرح ساتھ ساتھ رہتے، امہات المومنین کے آرام اور پردے کا خوب اہتمام کرتے۔ اس طرح کے دوران سفر اونٹوں کے کجاووں پر سبز رنگ کی موٹی چادریں ڈال دیتے اور قیام کرنا ہوتا تو کسی ایسی محفوظ گھاٹی کا انتخاب فرماتے جہاں داخل ہونے اور نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تاکہ امہات المومنین کے آرام میں کوئی بھی دخل نہ ہو سکے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف زمین و آسمان میں امین یعنی امانت دار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بارگاہ نبی سے ایک اور لقب زمین میں اللہ کا وکیل بھی عطا ہوا، یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا کہ وہ لقب کیا تھا؟ زمین میں اللہ کے وکیل۔ یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں۔ بعض دیگر صحابہ کرام بھی امہات المومنین کی خدمت میں اپنی جائیدادیں نظر کرتے تھے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات ہی نرالی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی جائیدادیں ان کی نظر کرتے بلکہ ان کی دعاؤں سے بھی فیض یاب ہوتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے حضرت ابو سلمہ سے فرمایا کہ ایک بار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا، میرے اپنے بعد جن معاملات کی طرف خاص توجہ ہے ان میں تمہارا معاملہ بھی ہے، کیونکہ صابرین کے علاوہ کوئی بھی تمہاری خدمت پر استقامت اختیار نہ کرے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ام المومنین نے میرے والد محترم کو یوں دعا دی، اے ابو سلمہ، اللہ تمہارے باپ کو جنتی نہر سلسبیل کے شیریں پانی سے سیراب فرمائے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف امہات المومنین کی اپنے مال سے خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے کچھ جائیداد ہدیہ کی جو 40,000 دینار میں فروخت ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک باغ بھی نظر کیا جو 4 لاکھ درہم میں فروخت کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ دولت مند تھے، بلکہ ایسے عظیم دولت مند تھے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں آپ رضی اللہ عنہ کو جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا مالدار قرار دیا۔ آپ کی مالداری اور دولت مندی میں اضافے کا سب سے بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں جن سے آپ کو نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن اخلاق کے پیغام محبوب ربی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف 4,000 درہم لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا کل مال 8,000 درہم تھا، 4,000 تو یہ رائے خدا میں حاضر ہے اور 4,000 میں نے گھر والوں کے لیے رکھ لیے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں دعا دی، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے جو تم نے دیا اور اس میں بھی جو اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑا۔ پس اس دعا کی برکت سے ان کا مال اس قدر بڑھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی اور انہیں ملنے والے ترکے کی مالیت 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جب کوئی پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے سونا ہی ملے گا۔ پس اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ پر رزق کے دروازے اس قدر کشادہ فرما دیے کہ آپ کے انتقال پر ملال کے بعد جب ترکہ تقسیم کیا گیا تو آپ کے چھوڑے ہوئے سونے کو کلاڑوں سے کاٹتے کاٹتے لوگوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ مروی ہے کہ ہجرت کا حکم ملنے کے بعد جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا سب مال و متاع مکہ مکرمہ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مہاجرین کی طرح انہیں بھی ایک انصاری صحابی حضرت سیدنا سعد بن ربیع کے ساتھ رشتہ اخوت میں پرو دیا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کا شمار مدینہ منورہ کے متمول اور دولت مند افراد میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے غریب الوطن اور تہی دامن اسلامی بھائی کے لیے اثار کی ایک ایسی اعلیٰ مثال قائم کی
جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا آدھا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے بعد آپ نے جو کچھ اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کیا اس پر تو چشم فلک بھی حیران رہ گئی ہوگی کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خدمتگار اور پیکری ایثار صحابی نے کہا، میری دو ازواج ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں پسند فرما لیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر آپ اس سے شادی کر لیجیے گا۔ مگر قربان جائیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری پر آپ نے اپنے بھائی کی اس عظیم پیشکش سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس لیے کہ اگر آپ مکے جیسی متمول اور شاندار زندگی حاصل کرنا چاہتے تو اس کے جلد حصول کا یہ مختصر ذریعہ بہت ہی آسان تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے فیض یافتہ صحابہ کرام نے جو خودداری کا درس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اس کے سبب دولت کی یہ عظیم پیشکش آپ کی خودداری کو کیسے متزلزل کر سکتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بھائی سے فرمایا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، میں آپ کے مال سے کچھ نہ لوں گا، بس آپ اتنا کرم فرمائے کہ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں۔ یعنی آپ خود اپنے ہاتھ سے محنت مشقت کر کے کمانا چاہتے تھے۔ بس آپ کے بھائی نے آپ کو بازار قینقاع کا راستہ بتایا، آپ نے گھی اور پنیر کی تجارت شروع کی تو اللہ نے آپ کے مال میں برکت پیدا فرما کر اپنی کرم نوازیوں اور بخششوں کے دروازے کھول دیے۔ میرے بھائیوں،